السلام علیکم فرینڈس، کتنی شیریں زبان ہے اردو۔ یہ میرے خود کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے۔ مضمون کتنی شیریں زبان ہے اردو۔ معروف شاعر داغ دہلوی کا لکھا یہ شعر جو ہر اس شخص کی زبان پہ مچل جاتی ہے جنہیں اردو زبان سے بے پناہ محبت ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ میں نے بھی اردو زبان کی خوبیوں کو محسوس کیا ہے۔ یہ زبان ہمارے ملک کی سب سے خوبصورت زبان ہے۔ اردو زبان میں جو مٹھاس، جو خوبصورتی پائی جاتی ہے اور دیگر زبانوں میں ہی نہیں ملتی ہے، ہر ایک لفظوں میں ملاحت، شگفتگی، شیریں گھلی ہوئی ہے۔ آج کل لوگ غیر ملکی زبان پر اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی نئی نسلوں کو اس سے دلچسپی دلاتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں اس زبان سے۔ یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اردو جو ہماری مادری زبان ہے اسے فراموش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ ہمارے عام طور سے جن بچوں کے والدین جو ذی حیثیت ہیں، یعنی مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، وہ بڑی شان سے اپنے بچوں کو انگلش اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں، ایڈمیشن لواتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش اسکول میں تعلیم حاصل کریں، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اردو میں کیا رکھا ہے، ہمارے بچے کا مستقبل یعنی فیوچر تو انگلش میڈیم سے پڑھ لکھ کر سنورے گا، اور اپنے بچے کو مدرسہ بھیجنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ وہاں دینی تعلیم، قرآن و حدیث، دینیات و اسلامیات کی درس دی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور اردو زبان بھی بچے آسانی سے وہاں پہ سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن والدین انہیں گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے ایسی جگہ پر جائیں گے تو انہیں وہ شہرت و مقبولیت نہیں مل سکے گی جو انگلش اسکول میں اور اکیڈمیوں میں ملتے ہیں۔ بہرکیف والدین سے دینی تعلیم کے لیے تو آخرت میں پرسش ہوگی ہی، اور دنیا میں بھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا بچوں کی تعلیم اردو زبان اور عربی کی تعلیم سے روشناس کرانا والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ تعلیمی ماحول اور اردو زبان کو اپنے گھر میں رائج دیں، اپنے گھر کا نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، تو آسانی سے آنے والی نسلیں اردو زبان پر توجہ دیں گی، اور ان کے اپنے گھریلو ماحول میں اردو زبان کی بول چال و گفتگو کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اخبارات و رسائل کو پڑھنے اور سیکھنے کا ماحول بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ تلفظ کو بھی درست کرنا چاہیے، اور پڑھنے میں بھی مدد ملے گی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی زبان ہو یا تعلیمی مرحلہ، اس میں دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ اس کی خصوصیت سے واقفیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ بیشتر ایسے گھرانے دیکھنے کو ملتے ہیں جو مذہبی تعلیم یافتہ ہائر ایجوکیٹڈ لوگ کہلا رہے ہیں، لیکن یہ کیا، ان کے بچے بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ میٹرک کا امتحان دیا، سارے پیپرز میں کامیاب، لیکن اردو کی کاپیوں میں 0 یعنی 0 ملا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور دیگر سبجیکٹ میں نمایاں نمبروں سے کامیاب، لیکن ایک اردو جس کو کم سمجھا گیا، جس پر توجہ نہیں دی گئی، تو نتیجہ غلط آیا، فیل ہو گئے بچے، ان کا سال برباد ہوا اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے لیے بچوں سے زیادہ ان کے پیرنٹس، ان کے والدین کی غلطی ہے، جنہوں نے اس زبان کے خلاف بچوں کے ذہن میں غلط ڈالا ہے۔ بچے اگر معمول سے اسکول جا رہے ہیں تو سارے سبجیکٹ کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے، لیکن کیا اردو کے استاد، اردو کے ٹیچر وہاں موجود نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے انہیں اردو کو چھوڑ کر سنسکرت سبجیکٹ لینے پر آمادہ کیا جاتا ہے، یعنی دوسرا سبجیکٹ اس کو پڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ سبجیکٹ کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ جو ہماری مادری زبان ہے اسے چھوڑ کر اور کوئی زبان پر توجہ کیوں دلواتے ہیں، جبکہ یہ زبان کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے بھی اس زبان کی خوبصورتی کو روح کی گہرائیوں تک محسوس کیا ہے، جب کوئی شاعر
جب کوئی شاعر اپنے اشعار اردو میں فضا آفرینی، حسن و خوبی و دل آویزی کو بیان کرتا ہے تو اشعار اور بھی دلکش ہو جاتے ہیں، اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور قاری کے دلوں کو چھو جاتا ہے، یعنی پڑھنے والا اس سے محظوظ ہوتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، امپریس ہوتا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ہر شخص اس زبان کی مٹھاس اپنے سینے میں جذب کر لے اور اس زبان کی خوبیوں سے لطف اندوز ہو۔ میں آخر میں بھی یہی خیالات بتانا چاہتی ہوں، یہاں پہ مس پرنٹ ہوا ہے۔ اردو کو آنے والی نسلوں کو اس تعلیم سے ضرور دیں، یہ زبان ہماری مادری زبان ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں کی عظمت، عزت و محبت کو فراموش کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح اردو زبان بھی ہماری مادری زبان ہے اور یہ ہمارے لیے قابل تحسین ہے۔ دیکھیے یہ شعر ہے میرا خود کا لکھا، کتنی شیریں زبان ہے اردو، ادیب و شاعر کی پہچان ہے اردو۔